اسی پہ روک لو، غزہ پہ روکو گے نا پھر دوسری ووٹ لے سکیں۔ اچھا بستی کھیل صاحب، آپ نے کہا ہے کہ 4 مہینے بعد حکومت نہیں ہوگی، آپ لیٹ سی پہ چلے گئے ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوں گے یہاں پہ؟ انشاءاللہ عوام کی حکمرانی ہوگی۔ پاکستان جیسے آج بارش ہوئی ہے، ہمارے چہرے کھلکھلا اٹھے ہیں، خوشی ہے، اور اسی طرح انشاءاللہ عمران خان ملک کے وزیر اعظم ہوں گے۔ 4 مہینے بعد عمران خان وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں گے کہ عوام کی حکمرانی ہوگی، عوام کی ول جو ہے وہ ایکسرسائز ہوگی، اور انشاءاللہ حق کا اور سچ کا بول بالا ہوگا، اور ایٹ لیسٹ یہ فارم 47 والے نہیں ہوں گے۔ تھینک یو جی۔ 4 مہینے بعد کیا سسٹم نظر آ رہا ہے؟ 4 مہینے کا بتائیں مجھے کہ 4 مہینے بعد آپ کو کیا چیزیں نظر آ مجھے رہی نہیں ہیں؟ لگ رہا کہ یہ حکومت جو ہے وہ چل پائے گی، چونکہ ان کو عوام کی مینڈیٹ حاصل نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، عوام سے سخت نہ۔ مستی کھیل صاحب، آپ کے عظیم دوست خواجہ آصف صاحب آج کل نظر نہیں آ رہے، کوئی رابطہ ہے آپ کا ان کے ساتھ؟ ہنس رہے ہیں آپ۔ خواجہ آصف صاحب تو میرے خیال میں لگا ہے کہ آج کل ان سے الجھے ہوئے ہیں، اپنی پارٹی کے ساتھ بھی کوئی ایسی باتیں کر رہے ہیں جی، پھر رات کو بیٹھتے ہیں، دن کو آپ کا آخری مرتبہ رابطہ کب ہوا؟ دن کو وہ 18ویں آئینی ترمیم کو ڈھکوسلا بولتے ہیں، رات کو بولتے ہیں جی کہ وہ آپ کا لاسٹ رابطہ کب ہوا؟ میرا تو ان سے رابطہ نہیں ہے، میں نے دیکھا تھا کہ ہاؤس میں آئے ہوئے ہیں، اسپیچ کر رہے ہیں، اور میں نے ٹی وی پہ دیکھا تھا، آپ نے دیکھا 18ویں آئینی ترمیم کو ڈھکوسلا قرار دے رہے ہیں۔ ڈھکوسلے کا مطلب یہ ہے کہ فراڈ، یہ 18ویں یعنی ترمیم فراڈ ہے، جس میں صوبوں کو خود مختاری دی گئی ہے 18 امینڈمنٹ کے ذریعے، جو صوبوں کو NFC ایوارڈ دیا گیا ہے، جو صوبوں کی جو شناخت کو برقرار رکھا گیا ہے، جو ان کے ساتھ ان کو ڈھکوسلا قرار دے کے انہوں نے صوبائیت پہ بھی وار کیا ہے۔ حالانکہ ہے ملک جو ہے 4 مہینے بعد حکومت نہیں ہوگی۔ 80,000 ارب روپیہ جو ہے وہ اس ملک پہ قرضے چڑھ چکے ہیں، آپ کی بائنگ کیپیسٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، آپ کی جو سیاسی اور معاشی حالات ہیں وہ دگرگوں ہیں، اور عوام کا کوئی پرسان حال نہیں۔ آپ ہوں گے پارلیمنٹ میں 4 مہینے بعد؟ یہ حکومت ہے، مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ حکومت نہیں ہوگی۔ آپ ہوں گے؟ لیٹس سی، بڑا اچھا سوال، لیٹس سی۔ حکمرانی چینج ہونے جا رہا ہے، کچھ صدارتی نظام اس حوالے سے یا کوئی 1 یونٹ سسٹم جانے تو نہیں جا رہا؟ نہیں جی، اس میں تو پارلیمنٹیرین جو اگر کوئی ایسی آئینی ترمیم آتی ہے جس کے ذریعے جو اگر کوئی صدارتی نظام ہے، پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر جو ہے یہاں پہ پارلیمانی نظام جمہوریت ہے، ہم چونکہ برٹن کی ہم نے کی، دوسرا جو جمہوریت میں سسٹم ہے وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ بھی ہوتا ہے۔ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ پریزیڈنٹ جو عوام کا ووٹ دیتا ہے، تو ڈائریکٹ پرائم جو پریزیڈنٹ کا میرے خیال میں پاکستان میں عمران خان کے علاوہ تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو پوری پاکستان کی عوام سے انتظار میں ہے کہ کیا حکم جاری کرتے ہیں، لیکن جو رویہ کورٹ کا ہے وہ کچھ زیادہ ہمیں جوڈیشل رویہ نہیں لگا، امپارشل رویہ نہیں لگا۔ جی سر، طارق فرید گوپانگ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، سینئر قانون دان ہے۔ سردار صاحب بتائیے گا کہ جس انداز میں گرفتاری کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اسپیشلی ایمان مزاری کے ساتھ مین ہینڈلنگ کی گئی ہے، گریبان میں ہاتھ ڈالا گیا ہے بتایا جا رہا ہے، اور نیفے تک ہاتھ پولیس اہلکاروں نے ڈالا ہے، اس کے اوپر جو بار ہے وہ پروٹیسٹ کرتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ کل ایک ہم نے نوٹس دیکھا تھا کہ کل سے جو ہے احتجاج ہوگا، کسی کورٹ کے اندر کوئی پیش نہیں ہوگا، تو کیا بنا ہے یہ ساری صورتحال کے اوپر پلیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم شدید الفاظ میں اس چیز کی جو ہے وہ کنڈم کرتے ہیں کہ جس سٹائل سے ایمان مزاری اور ہادی کو اریسٹ کیا گیا، اور دوسری بات ہے چودھری اشرف گجر صاحب اور پوری ان کی جو ٹیم ہے، سارے کے سارے جتنے بھی ہم لوگ ہیں، شدید الفاظ میں نہ صرف مذمت کی ہے بلکہ پوری بار کے اندر جو ہے وہ سٹرائک کال کیا ہوا ہے، اور ہم نے شدید الفاظ کے اندر اور پریکٹیکلی اس سارے معاملے کو چودھری اشرف گجر صاحب کی سربراہی میں ہم سارے دیکھ رہے ہیں، اور وہ خود اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور دیکھیں، موسیٰ گیلانی کے کیس کا میں ذکر کروں گا۔ ہوا یہ کہ سپریم کورٹ آنے کے لیے وہ جب شاہراہ دستور پہ جا رہے تھے تو ان کو اریسٹ کر لیا۔ اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے باقاعدہ اس کی رولنگ اویلیبل ہے جس میں کہا تھا کہ کوئی بھی بندہ جو کہ کورٹ کی طرف آ رہا ہو یا کسی پری اریسٹ بیل کے لیے اپلائی کرنے کے لیے، ایون کہ وکلا کے ساتھ ہو، آپ ان کو اریسٹ نہیں کر سکتے۔ یہ تو دونوں لائرز تھے اور معزز ممبر ہیں ہماری بار کے، اور جس طریقے سے اریسٹ کیا گیا اور جس طرح سے اریسٹ کیا گیا بار کے آفیشیل وہیکل سے، وہ پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کوئی بات کی ہے، لیکن دیکھیں بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ظلم اور زیادتی ہے، لا لیسنس ہے۔
تو یہ اس طرح کے کام کریں گے تو کون ان کی انویسٹیگیشن پہ اور اس پہ ٹرسٹ کرے گا؟ اسپیشلی وہ دونوں لائرز ہیں اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چودھری اشرف گجر صاحب بھی ان کے ساتھ موجود تھے، تو وہ وہاں پہ انصاف لینے کے لیے بیل کے لیے آئے ہوئے تھے، اور ان کو اس طریقے سے اریسٹ کر لینا، اور اسپیشلی اب جو اس کا باقی کا جو ٹرائل ہے اس ٹرائل کو تو میں سمجھتا ہوں بالکل ابھی اسٹاپ کر دینا چاہیے، اور ریسٹ آف دا جو چیزیں ہیں ان کو کسی کورٹ میں پیش کرائیں. آپ اگر ریمانڈ ہے ریمانڈ لیں. ایک معمولی سا کیس ہے اس کے اندر آپ نے 780 لگایا، حالانکہ سارے افینسز اس میں بیلیبل ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں انتہائی زیادتی ہے، اور اس کو جو ہے ہم سارے لائرز متحد ہیں جج صاحب کی سربراہی میں، اور ہم اس کو اپوز کر رہے ہیں. سر کیا کہیں گے یہ جو ابھی ایمان مزاری کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ رویہ نہیں ٹھیک رکھا جا رہا، ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور ان کو سائیکولوجیکل جو ہے وہ ٹارچر کیا جا رہا ہے اس طریقے سے، تو کیا اس میں کوئی جو بیل آف اپلائی کے حوالے سے یا کوئی اس کے حوالے سے کوئی درخواست دیں گے عدالت کو، بتائیں گے کہ ان کے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں رویے کے لیے کیا ہے، آپ کا سب سے پہلی بات ہے جس طرح آپ نے ان کو اریسٹ کیا ہے اس پہ تو آپ پہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے کہ آپ نے ایک لڑکی کو، ایک عورت کو جس سٹائل میں آپ نے اس کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے، اس پہ وٹنسز بھی اویلیبل ہیں، تو اس پہ تو ایف آئی آر درج ہوتی ہے جنہوں نے اریسٹ کیا ہے. ایک بات. دوسری بات جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی بینگ اکیوز وہ جو بھی بات کر رہے ہیں اس کو مثل کا حصہ بنائیں، اور ڈیفینیٹلی اس کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کیسے جو ہے وہ ایک کہہ رہے اکیوز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ کیسے اس کا ریڈریس ہونا چاہیے. لیگلی تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کنسرن جو بار جس کے اندر ٹرائل چل رہا ہے وہ اس کو دیکھے گی اور صفحہ مثل پہ لائے گی، اور کوشش یہ کرے گی کہ ان کا جو ہے یا تو اس کیس کے اندر ہونا یہ چاہیے کہ اس کو جوڈیشل کرنا چاہیے، یا اگر ریمانڈ دیا ہے تو پھر ریمانڈ بھی جو ہے وہ اپوز کرنا چاہیے، اور سچ لائک فردر ریمانڈ نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر. اچھا اشرف گجر صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی وکیل کے ساتھ کوئی اس طریقے سے رویے ہوتے ہیں یا گرفتاری ہوتی ہے، عموماً پولیس کی انٹری بین کر دی جاتی ہے، عدالتی بائیکاٹ رہتا ہے. جس طریقے سے خواتین کی گرفتاری وکلا کی دیکھی گئی ہے، تو ہم تو دیکھ رہے ہیں عدالت میں آزاد پولیس آ رہی ہے، سب کچھ چل رہا ہے. تو پہلے تو ہوتا تھا کسی وکیل کے ساتھ کوئی اس طریقے سے بیہیو ہوتا تھا تو جج اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، جوڈیشری سٹینڈ کرتی تھی، وکلا سٹینڈ کرتے تھے. اب تو حالات بھی تبدیل ہیں، تو یہ کس کی غلطی ہے؟ کیا آپس کی جو تنظیمیں ہیں وہ آپس میں اس طریقے سے ایک پیج پہ نہیں آ رہی؟ کیا وجہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بار کی کمزوری ہے. اب ہماری 3 باریں ہیں اور یہ 9000 وکلا کی بار ہے، پاکستان کی دوسری سب سے بڑی بار ہے اور بہت مضبوط بار ہونی چاہیے، لیکن ہمارے جو بار کے لوگ ہیں ان کی کمزوری کی وجہ سے ہی سارا کچھ ہوا، ورنہ ایسا نہیں ہوتا. پاکستان میں کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا، ہماری جو تحصیلوں میں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے تو یہاں پہ جو وکیلوں کے جائز اور جنون حقوق ہیں وہ بھی ان کو نہیں مل رہے، ان کے ساتھ آئے روز ایسے واقعات ہوتے ہیں. اب تو حالات یہ بن گئے کہ پولیس کا کانسٹیبل اس جوڈیشل کمپلیکس کے اندر ایک کمرے میں آگے وکیل کو تشدد کا نشانہ بنا کے چلا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بار کے جو لوگ ہیں، بار کے جو آفس بیررز ہیں، ان کی کمزوری کا یہ شاخسانہ ہے جس کی وجہ سے سارے واقعات ہو رہے ہیں، اور ہم اپنے وہ ہماری باریں، ہمارے منتخب لوگ اپنی وکلا کا بھرپور طور پہ تحفظ نہیں کر پا رہے، اور قانون کے مطابق جو ان کے حقوق ہیں وہ بھی انہیں دلوانے میں ناکام ہیں. تھینک یو.